بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے اندر ایک حکیم تھا جو کہ مریض کو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی رسی دے کر رسی کا ایک سرا مریض کے ہاتھ میں دیتا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا، اور اگر وہ مریض خاتون ہوتی تو حکیم اور مریض کے درمیان پردہ ہوتا اور حکیم صاحب رسی کو ہاتھ میں پکڑ کر بتا دیتا کہ اس مریض کو کیا مرض لاحق ہے، اور مریض کو دوا دیتا اور وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ زیادہ مشہور ہوا تو اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہونے لگا کہ وہ عورتیں کئی سالوں سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں، علاج کروا رہی تھیں، تو جب وہ اس حکیم صاحب کے پاس جاتی ہیں تو ان کی گود بھر جاتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے۔ جب یہ بات پورے مصر کے اندر پھیلی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں سوال اٹھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت پتہ لگانے کے لیے ایک عورت کا بھیس بدلا۔ بھیس بدلنے کے بعد نقاب کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اور حکیم صاحب کے پاس پہنچے۔ معمول کے مطابق حکیم نے ایک رسی کا سرا سلطان کو خاتون سمجھتے ہوئے سلطان کے ہاتھ میں دیا اور پردے کی دوسری طرف ایک رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی حکیم نے رسی پکڑی تو اچانک دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قلعہ کو فتح کیا، تو اس قلعہ کی فتح کے جشن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنے ایک سپاہی کو جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بچپن سے لڑتا رہا تھا، اس کو تحفے میں دے دیا، اور اس سپاہی کو سپاہی سے اس قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ وہ سپاہی بڑا ایماندار، ذہین اور عقل مند تھا۔ اس کی بہادری کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنا بڑا قلعہ اس نوجوان کے حوالے کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، اس حاکم نے اپنی مہارت اور اپنی بہادری سے ثابت کر دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ قلعہ اس کے حوالے کرنے کا بالکل درست تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلعہ اس کے حوالے کیا تو قلعہ کے اختیارات سنبھالنے کے چند ماہ بعد اس حاکم نے ارد گرد کے چھوٹے بڑے قلعوں کو بھی فتح کر لیا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے بعد ان قلعوں میں حاصل ہونے والا مال غنیمت سلطان کے قدموں میں رکھ دیا، اور اس قلعے کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ اور یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ سلطان نے کہا اگر وہ حاکم چاہتا تو اس قلعے کا جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس قلعے کو فتح کرنے والا بھی وہی حاکم تھا۔ وہ قلعہ بھی اپنے اختیارات میں رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے احسان کا بدلہ کئی گنا کر کے واپس چکا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تیری رگوں کے اندر ایک بہادر، دلیر اور عقل مند نوجوان کا خون دوڑتا ہے، لیکن تمہاری عمر اب 25 برس سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، تیرا اکثر جنگوں میں گزرتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کبھی شہادت کا جام پی لے اور پیچھے تیری نسل ہی ختم ہو جائے، لہذا تم کوئی اچھی سی نیک لڑکی تلاش کر کے شادی کر لو۔ یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان شرما گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا جس طرح یہ نوجوان بہادر، عقل مند اور دلیر ہے، اس نوجوان کی طرح ایک بہادر دلیر لڑکی کو بھی تلاش کر کے لاؤ۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ وقت گزرتا رہا، علی بن سفیان نے اپنے تجربے اور اپنے طریقے سے بہت ساری لڑکیوں کو آزمایا، اور انہیں آزمائش اور امتحان کے دوران ایک گاؤں کے اندر ایک غریب باپ کی بیٹی علی بن سفیان کے امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ لڑکی کامیاب ہو گئی تو علی بن سفیان نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس لڑکی کو حاضر کر دیا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علی بن سفیان نے کہا، حضور میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے طریقے سے امتحان میں ڈالا، لیکن ان سب میں صرف وہی واحد لڑکی تھی جس نے میرے امتحان پاس کر لیا، اور یہی اس قلعے کے حاکم کی بیوی بننے کی قابلیت رکھتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہوئے، علی بن سفیان کو اپنے فیصلے پر داد دی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ایک حاکم کی بیوی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جا کر اس قلعے کے اندر اس نوجوان اور اس لڑکی کا نکاح کروایا۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتے گزرتے تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نہ دی۔ قلعے کا حاکم بڑا حیران و پریشان ہوا، اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد بہت سے ماہر حکیموں کو اپنے قلعے میں بلوا لیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کا علاج شروع کروایا۔ بہت عرصہ علاج کرنے کے بعد ان کو کوئی بھی امید کی کرن نظر نہ آئی۔ قلعے کا حاکم اور اس کی بیوی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب قلعے کا حاکم جنگ پر جاتا تو اس کی بیوی بڑی خوف زدہ ہو جاتی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ ابھی تک ان کی گود خالی ہے، اور اگر اس کے شوہر کو جنگ کے دوران کچھ ہو گیا تو میرے شوہر نے دوران جنگ شہادت کا جام پی لیا تو میرا کیا ہوگا، تو میرے شوہر کا وارث کا کیا ہوگا جو کہ ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا۔ وقت گزرتا رہا، ان دونوں نے اس کو اللہ کی رضامندی سمجھی اور انتظار کرنے لگے۔ ایک دن قلعے کا حاکم نوجوان صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا، اتنے میں ایک بوڑھا بھکاری وہاں پہنچا۔ قلعے کا حاکم بہت ہی رحم دل انسان تھا، اس نے جیسے ہی اس قلعے کے دروازے پر ایک بھکاری کو دیکھا تو ایک سپاہی کو اشارہ دیا کہ اس بوڑھے بابا کو پاس لاؤ۔ بوڑھے بابا کو اس کے پاس لایا گیا۔ بوڑھے بابا کو قلعہ کے حاکم تھیلی سونے کے سکوں کی دیتے ہوئے کہا، بابا جی آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نواز دے، کیونکہ میری شادی کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ مسلمان کو دعائیں دینے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اب تقریباً 2 سال گزرتے گئے، لیکن ابھی تک نہ ہی ان کی کوئی دعا قبول ہوئی، نہ ہی کسی حاکم کی کوئی دوائی کوئی اثر دکھایا۔ حاکم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ مجھ کو کوئی خرابی ہو یا مجھ میں ہی باپ بننے کی اہلیت نہ ہو۔ اس نے اپنے شاہی قاضی کو اپنے پاس بلایا، کہا تم میرا معائنہ کرو، ہو سکتا ہو مجھ میں باپ بننے کی اہلیت نہ ہو، میں علاج اپنی بیوی کا کرا رہا ہوں۔ شاہی حکیم نے کہا، حضور آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کا معائنہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو پہلے بھی شک میں تھا کہ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بات مناسب نہیں۔ قلعہ کے شاہی حکیم نے جب قلعے کے حاکم معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ قلعے کے حاکم نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب جو بھی آپ نے معائنہ کیا آپ مجھے بتائیے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے شک وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا، حکیم نے کہا، حضور آپ کے اندر باپ بننے کی اہلیت نہیں۔ سن کر وہ قلعہ کا حاکم بڑا پریشان ہو گیا اور جا کر کمرے کے اندر سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے مالک آپ نے میری رگوں میں اتنا بہادر طاقتور خون دوڑایا، ایک ایک نوجوان کو اتنا بہادر بنایا، اس نے کم عمری میں اتنی فتوحات حاصل کی، لیکن اے میرے مالک یہ تو تیرا ہی فیصلہ تھا کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اسے رہا نہ گیا اور اپنے شوہر کو دلاسا دینے لگی، لیکن وہ نوجوان اس بات کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، چند دنوں کے بعد پھر وہ قلعہ کا حاکم صحن میں اسی کے ساتھ بیٹھا تھا، اتنے میں پھر سے وہ بوڑھا بزرگ دروازے پر بھینگ بھانگتے ہوئے آیا۔ قلعے کے حاکم نے دیکھا، سپاہی کو اشارہ دیا کہ جا کر بابا کو میرے پاس لاؤ۔ سپاہی دوڑتا ہوا گیا، اس فقیر بھکاری کو پکڑ کر قلعے کے حاکم کے سامنے حاضر کیا۔ قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی آپ میرے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ مجھے دعا سے نواز دے۔